آج کل کے بچوں کو یہ کہا جائے نا کہ آپ کی پرورش، آپ کی تربیت، تو ان کو شاید یہ جملہ اتنا اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں بھئی آپ کون ہوتے ہیں ہماری تربیت کرنے والے؟ ہماری تربیت خود بخود ہو رہی ہے. ہم اپنے خود ایکسپرٹس ہیں، ہم اپنے خود ماسٹرز ہیں. لیکن بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اور آج کل کا بچہ بچہ نہیں ہے. اس کو پالنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا بہت کٹھن، بہت دشوار ہے، اور یہ سب ماہرین مانتے ہیں. لیکن کم کم ماہرین ہیں جو اس کا کوئی سلوشن بھی دیتے ہیں. ڈاکٹر عبد البصیر قاضی جو کہ پڑھاتے بھی ہیں، مینجمنٹ، انجینئرنگ مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کام میرا ایک طرف، میں آپ کو بتلاؤں گا کہ بچہ پالتے کیسے ہیں. ارے واہ، اس کے اندر انجینئرنگ انوالوڈ ہے یا ایموشن انوالوڈ ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ آج ہم لائف کوچ اور آپ میں سے بہت سے لوگ انہیں فالو کرتے ہیں، ہم نے سوچا کہ ان کی کہانی، بچے پالنے کی کہانی آپ کے سامنے انفولڈ کریں. آج فیچر کریں انہیں ہم رائزنگ پاکستان میں. ڈاکٹر قاضی، گڈ مارننگ، السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا. یہ مطلب بچے پالنا بھی ایک انجینئرنگ ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا انٹروڈیوس کیا. تو میرے خیال میں ہم انجینئرنگ مینجمنٹ میں ایک چیز سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو سسٹمز تھنکنگ کہتے ہیں. اچھا. تو میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو ہم جو سسٹم کریٹ کرتے ہیں اپنے اور اپنے بچے کے ارد گرد، گھر کا ایک پورا ماحول، ایک پورا ایکو سسٹم، آئی تھنک وہ ایک چیز ہے جو کہ انجینئرنگ سے کافی انسپائرڈ ہے. اچھا. تو یس، یو کین سے سو. یہ کیا آپ نے اپنے بچے پال کر یہ مہارت حاصل کی، یا ارد گرد خاندان کے بچوں کو غلط پلتا ہوا دیکھ کے مہارت حاصل؟ اٹس اے مکسچر آف بوتھ. بالکل ایسا ہی ہے. شروعات جو ہے کچھ ایسی تھی کہ 2003 میں میری پہلی اولاد، میری بیٹی پیدا ہوئی، جو کہ اب ماشاء اللہ آلموسٹ 21 سال کی ہے. تو اس ٹائم پہ میں جرمنی میں جاب کر رہا تھا. تو وہاں پہ مجھے ذرا ایک فکر لاحق ہوئی کہ اس کی پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، کیا ہوگا. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ دیکھیں، ہم جس زمانے میں بچے تھے اور بڑے ہو رہے تھے اور ہمارے پیرنٹس ہماری پیرنٹنگ کر رہے تھے، اس وقت چیلنجز بڑے مختلف تھے. اور ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ عبداللہ کے ساتھ ایک بڑے اچھے سیگمنٹ میں ڈسکس کر رہے تھے، اب تو بڑے ٹیکنالوجی بہت پروگرس کر گئی ہے. انٹرنیٹ، آن لائن ساری چیزوں کی اویلیبلٹی، گلوبل ولیج. تو مجھے بہت ہوا کہ یہ آئی نیڈ ٹو بی ایکوپڈ. میں کیسے اپنے آپ کو ایکوپ کروں؟ تو میں نے سرچ کرنا شروع کیا. تو مجھے اسپیسیفک، یعنی ٹریڈیشنل ٹیکسٹ تو آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی ان چیلنجز سے ریلیٹڈ انہوں نے جو چینجز سوسائٹی کے اوپر، تھنکنگ کے اوپر، ہیومن بیہیویئر کے اوپر ڈالی ہیں، مجھے کچھ زیادہ نظر نہیں آیا. تو میں نے اس ٹائم پہ کچھ پوائنٹس لکھے، پھر جو ہے نا اس نے تھوڑی ایک کتاب کی شکل اختیار کرنا شروع کی. تو یہ دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. تو اب ماشاءاللہ سے 6 بچے ہیں، تو ایکسپیرینس کافی بڑھ چکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ جو 6 بچے ہیں، ان کو پالنا میں خود بھی انسان، میرا خیال ہے خود بھی پل رہا ہوتا ہے ساتھ. سب سے بڑی ڈگری یہی ہے. سب سے بڑی ڈگری تو مطلب مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں نہیں سمجھتا کہ میری ماسٹرز یا پی ایچ ڈی، رادر اٹ از ایکچولی ہیونگ پیرنٹڈ دیز چلڈرن. تو یہ آپ کو سب سے زیادہ سکھاتی ہے، نو ڈاؤٹ. اچھا، آپ اس وقت اب ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ سیشنز لیتے ہیں. سوشل میڈیا میں آپ کا دیکھ رہا تھا، لوگ آپ سے بچے پالنے کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، بڑے سخت سوال اور مشکل سوال ہوتے ہیں، اور آپ ان کے اتنے سہل. تو ہمیں کچھ 3 چیزیں ایسے بتائیے ڈاکٹر صاحب، جو ان 6 بچوں کو آپ نے پال کے سیکھی، جو نہیں کرنی چاہیے. جو نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. سو بیسیکلی آپ ایک لحاظ سے سپوائلرز کا پوچھ رہے ہیں نا، کہ کیا سپوائلرز ہیں پیرنٹنگ کے. تو ایک چیز تو میں یہ کہوں گا کہ مائنڈ لیس پیرنٹنگ نہیں کرنی چاہیے. سو آپ فوراً سوال آئے گا کہ اچھا تو مائنڈ لیس پیرنٹنگ کیا ہے؟ تو اس کا الٹ مائنڈ فل پیرنٹنگ. سو بیسیکلی ہمیں بغیر اپنی پیرنٹنگ کا وائے جانے پیرنٹنگ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، یہ تو بس پل جائے گا، ہاں 2 وقت کی روٹی دے دو، اسکول بھیج دو، تو بچہ تو پل ہی جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سو ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ جیسا وہ پل جائے گا، سو ہماری آج کی سوسائٹی نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر از اے ویری گڈ ریفلیکشن آف کہ اگر ایسا ہی پل جائے گا تو پھر کیا ہوگا. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے، اور دنیا بھر میں نظر آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ باہر کے ممالک کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے. ابھی 2 دن قبل شاید ورلڈ ہیپینس رپورٹ ہر سال ریلیز ہوتی ہے. جی. اور ابھی وہ 2-3 دن پہلے شاید ریلیز ہوئی دوبارہ سے. اچھا. اور اس میں 7th ٹائم کنزیکٹیولی ان اے رو فن لینڈ چارٹ کو ٹاپ کر رہا ہے. سو اٹس نمبر 1. یعنی سب سے زیادہ خوش لوگ جو ہیں. ایگزیکٹلی. سیلف رپورٹنگ اس میں بہت زیادہ شامل ہے کہ لوگ خود اپنا اس کا پول ہوتا ہے اور وہ خود اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک سپریٹ ڈسکشن ہے کہ یہ کتنا ویلڈ ہے یہ. لیکن ایک طرف
اٹس دی ہیپیسٹ کنٹری، اور دوسری طرف کیونکہ ہم تھوڑا پرابلمز اور چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، سو اس کنٹری کے اندر جو سب سے زیادہ پرسکرائبڈ ڈرگ ہے وہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگز ہیں. اس کنٹری کے اندر جو سیوسائڈ ریٹ ہے ٹاپ 10 میں لائے کرتا ہے. اس کے اندر جو ڈپریشن کا ریٹ ہے وہ ٹاپ 10 میں لائے کرتا اچھا ہے. ماشاءاللہ کتنے خوش لوگ ہیں کہ جو خودکشیاں کر رہے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے، یہ کیا بات ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ سوچنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو ہمیں سمجھ میں آئے گی وہ یہ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ اکنامکس، جو کہ ہم سب کی ایک بڑی اب کہیں پریشانی ہے سب پیرنٹس کی. اٹس ناٹ اباؤٹ جابز، اٹس ناٹ اباؤٹ ویلفیئر ادروائز، بٹ اٹس ایکچولی این ایشو آف بیسک ہیومن انڈرسٹینڈنگ کہ جی خوش اگر رہنا نہیں سکھا سکے، اور خوش اگر آپ کو اپنے آپ کو ڈپریشن وغیرہ سے نکالنے کا طریقہ نہیں پتا، اور آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ اس طرح ہوتا جا رہا ہے اور یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، that's alarming. Something might be wrong. بڑی صحیح بات ہے. اچھا جی آپ کے جو بچے ہیں ان کے ذرا ہمیں ایجز بتائیں. 21 سو 20 پلس 18، پھر اس کے بعد 17، پھر اس کے بعد 16، پھر اس کے بعد 15، اور پھر 2.5. 2.5 جی بالکل. آپ نے کہا مطلب یہ ایک اور چیلنج میں اپنی زندگی میں لے آؤں. ایسا ہی ہے جی بالکل. وہ تو پل گئے تو نہیں زندگی بڑی بورنگ جا رہی ہے، کوئی اور چیلنج ہونا ہے زندگی. بالکل ایسا ہی. یہ بتائیں کہ جو 2.5 سال والی ہے والی ہے جی بالکل. 2.5 سال کی بیٹی اور 21 سال کی بیٹی، کہتے ہیں ہر 3 سال کے بعد دنیا بدل رہی ہے. کیا آپ نے فرق محسوس کیا ہے کہ اس کو پالنے اور اس کو پالنے میں بھی فرق ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے بتایا نا کہ چیلنجز فرق ہیں. دیکھیں میں اگر ایک مثال دوں نا تو میرے بھی جو بڑے بچے ہیں وہ آپ سمجھے کہ ایک پرانی جنریشن ہے جیسا آپ نے کہا. اب تو وہ پرانی ہوگی. اب تو پرانی ہوگی. تو اگر ہم چلے جائیں سب سے پہلے اپنی زمانے کی طرف چلے جائیں تو میں آفن ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس نے، آپ سمجھیں کہ ہماری پیرنٹنگ کچھ اس طرح کی کہ ہمیں ایک پانی میں پھینک دیا، ایک تالاب میں پھینک دیا اور کہا کہ سیکھ لو تیرنا خود ہی. ٹھیک ہے. لیکن انٹرسٹنگ اور اینڈ اٹ ورکڈ فار مے بی 95% آف دا پیپل اراؤنڈ اس کہ سب الحمدللہ تیرنا سیکھ گئے، سب نے کچھ بن کے دکھا دیا. ایک خاص قسم کی پیرنٹل گائیڈنس تھی لیکن کوئی بہت سمجھداری، کچھ بہت انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا تھا، کچھ کتاب نہیں پڑھی تھی، کوئی کورس نہیں لیا تھا، کوئی ٹریننگ نہیں لی تھی. ٹھیک. کیوں؟ اس لیے کہ جس پانی میں انہوں نے ہمیں پھینکا تھا وہ ایک تالاب تھا، اس میں ہمارے پاؤں زمین پر لگ رہے تھے ایون ایز ٹاڈلرز. ہمیں جس پانی میں پھینکا تھا وہ شفاف تھا. ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے نا جو یہ ہاتھ پیر مار رہا ہے یہ اصل میں تیراکی کر رہا ہے یا یہ ڈوبنے والے ہاتھ پیر مار رہا ہے. ان کو نظر آ رہا تھا. ٹھیک. وہ جو پانی تھا اس کی ٹاکسیسٹی لیول بہت کم تھا. اور اس پانی کے اندر جو اور لوگ موجود تھے وہ بھی پیرنٹس کو پتا تھا کہ they can rely on them, the society, the neighbors and everyone. لیکن اب جو تالاب ہے، اب آپ خود بتائیں کیا وہ ایک سمندر سے کم ہے؟ کیا اس کا کوئی باٹم ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی انٹرنیٹ کی، آپ کے بچے کے ہاتھ میں اگر موبائل آ جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتا، اگر آپ نہیں پیرنٹنگ کانشیس پیرنٹنگ کر رہے تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ دنیا کے کس کونے سے کس پریڈیٹر کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ میں ہے، وہ کیا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے، کیا چیز جو ہے نا اس کو وہ کیا چیز کنزیوم کر رہا ہے اور اس کو کیا چیز کنزیوم کر رہی ہے. پروزیومرز والا کانسیپٹ. بالکل. تو اب کرنا کیا ہے؟ تو اب کرنا یہ ہے کہ ہمیں اگین وی ہیو ٹو اسٹیپ بیک، اور ہمیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے پیرنٹنگ کو ایز اے کلیکشن آف ٹپس اینڈ ٹرکس اینڈ بیسٹ پریکٹسز نہیں دیکھنا، بلکہ کچھ فریم ورک ہونا چاہیے. اور میں بڑے جلدی سے اگر بتاؤں تو دیکھیں وہ 5 Ws and 1 H ہوتے ہیں نا کہ جی آپ کا پہلا W وائی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کا سیکنڈ W ہے وین. ٹھیک ہے. وین ٹو اسٹارٹ. پھر اسی طریقے سے آپ کا ایک اور W ہے ویئر. پھر آپ کا W بہت امپورٹنٹ واٹ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا ایک W ہے ہو ٹو ورک آن. اور آخری آپ کا آپ کہہ لیں ایک H ہے کہ ہاؤ مچ. ٹھیک ہے. اور واٹ میں آپ نے کہا کہ واٹ میں آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ جی ہمارے گولز کیا ہیں پیرنٹنگ کے. یہ سوالوں کے جو 6 سوال ہیں اگر آنسرز دے دیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو اے فریم ورک اینڈ ناؤ یو کین ڈرائیو اینی آنسر ٹو اینی سچویشن یو فیس. اٹ از ٹائم لیس. It is gender مطلب irrespective of gender, it is irrespective of age. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ایک اس طرح کا پرنسپل ہو تو اگر میں کوئکلی آپ کو بتاؤں تو پہلی چیز ہم نے وائی کی بات کی، اور ہمارا یہ جو وائی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بعد از اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ آگ سے، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں.
اس کا مطلب ہے ہمارا وائے تو بہت بڑا ہے, ہمارے لیے تو اٹس این آرڈر آف اللہ, اور یہ ذمہ داری کبھی نہیں ختم ہوگی جب تک ہم خود سانس لے رہے ہیں, ہمیں اپنی اولاد کی فکر رہے گی. اٹس ناٹ سم تھنگ وچ اسٹاپس ایٹ اے سرٹن ایج, 10 سال 15 سال 18 سال, بلکہ ہمیں یہ فکر رہے گی. تو یہ ہمارا وائے کلیئر ہونا چاہیے, اور جب آپ کا وائے اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ایفرٹ چھوٹی لگنے لگتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی وائے ہمارا کلیئر ہو گیا, اب نیکسٹ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فوراً ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وین ٹو اسٹارٹ, ٹھیک ہے. تو وین ٹو اسٹارٹ, ایز سون ایز پاسبل, ایز ارلی ایز پاسبل. اس میں جو ہے نا, اس میں اصل میں آپ کی شادی کرنے سے بھی پہلے کے ڈیسیجنز, آپ کا شادی کا ڈیسیجن چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے, they should actually be focusing on looking on whether this spouse will be the better parent of my children. یہ ایک کانشیسنس ہمارے اندر ہونی چاہیے اس ٹائم پہ کہ ہم اپنے لیے اصل میں تو اپنے بچوں کے لیے پیرنٹس سلیکٹ کر رہے ہیں, اب ایک پیرنٹ سلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا آپ کے پاس وہ, اچھا نہیں, اپنی بیوی نہیں ڈھونڈنی چاہیے, اپنے بچے کی ماں ڈھونڈنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اپنے لیے شوہر بھی جب ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کیونکہ دیکھیں یہ والا ریلیشن شپ موسٹ لائکلی بڑا مطلب کچھ ٹائم کے لیے رہے گا, اونلی یہ ریلیشن شپ. پھر اس کے بعد ایڈڈ جب رسپانسبلٹی آ جاتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا ریلیشن شپ ہے. آپ نے ابھی جو بات کی کہ بچے تو مجھے بالکل ذہن میں آ رہا ہے, ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تو میری نانی نے تقریباً 90 سال عمر پائی, 87-88. تو مجھے یاد ہے وہ اپنی بیٹی یعنی میری والدہ اور میری خالاؤں جو اس وقت 65 پلس, تو وہ کہتی تھی لڑکیوں بے سمجھی کی بات, لڑکیوں یعنی آپ 60 پلس بھی ان کے لیے وہ بچے ہی ہیں. بالکل ایسے آپ کا جو بیٹا ہے چاہے وہ آپ کی عمر 90 سال اور آپ کے بیٹے کی عمر 70 سال ہے, ایسے ہی, لیکن آپ کے لیے وہ کل کا بچہ ہی ہے, اور آپ اسی طرح سے اس کو لے رہے. یہ بڑی خوبصورتی بھی ہے جنریشنل گیپ کے اندر, یہ بڑی خوبصورت. لیکن آج کل کے بچے کو آپ بچہ کہیں تو وہ برا مان جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو دوسرا سوال اب فوراً ایچ ایک بیچ میں اگر میں ڈالوں تو ہاؤ مچ ٹو پیرنٹ. اندر پرابلم, آپ کے پاس ایک طرف ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ ہے, ٹھیک ہے, ایک طرف آپ کے پاس بالکل وہ لیزر فیئر ہے کہ آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے, جو کچھ کرتے کرو. نہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ایک طرف تو یہ جانتے ہیں کہ یہ جو آؤٹ کم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن دوسری طرف ہم اپنی ذمہ داریوں سے جکڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے آؤٹ کم سے دل برداشتہ نہیں ہونا, سو ہمیں بڑے چیلنجز آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے بہت اچھے پیرنٹس کی, بلکہ بہت سے ہمارے پاس قرآن کے اندر ہمارے پاس پیغمبروں کے واقعات ہیں جہاں پہ کہ پیرنٹ بہت اچھا, پیرنٹ نے اپنی پوری محنت کی. حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کا قصہ دیکھیں, ان کی بہت ساری اولاد جو تھی وہ نہ بات ماننے والی تھی, حالانکہ پیرنٹ تو سیم تھے, وہی جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی پیرنٹ ہے اور وہی باقیوں کے بھی پیرنٹ, ٹھیک ہے. تو ہمیں ہاؤ مچ والی جو چیز ہے نا یہ بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سو وی آر رسپانسبل ناٹ فار دی آؤٹ کم بٹ فار دی ان پٹ. تو ہماری ان پٹ جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے, ہماری ایفرٹ ٹھیک ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ ہے کہ ویئر ٹو پیرنٹ. سو پیرنٹنگ کا میدان, پیرنٹنگ اکھاڑا کیا ہے. تو اصل میں پیرنٹنگ اکھاڑا جو ہے وہ گھر ہے, اور گھر سے مراد اٹس ناٹ جسٹ دا فزیکل اسٹرکچر جس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو کہ کمرے کیسے ہوں اور اسپیشیس اور سیف ہو, بلکہ ہم اس کے اندر جو اصول ہیں, جو پرنسپلز ہیں, جو ماحول آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور وہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ گھر میں مثال کے طور پہ دیکھیں, پرانے گھروں کے اندر نا, میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کا چیلنج تھا ٹیلی ویژن, کہ ہمیں کیسے وہ ٹی وی سے دور رکھیں, ٹھیک ہے. تو اور آج ہمارے لیے چیلنج بن گیا کہ ہم ٹی وی کیسے ان کو ٹی وی کی طرف لے کے آئیں, کیونکہ ٹی وی ایک کمیونل چیز ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے, آپ بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں, ایگزیکٹلی ایک کمیونل ایکٹیویٹی ہے اور اونچی آواز ہے. لیکن اب جو ہے نا وہ بڑا ہی نیوکلیئر سا ہوتا جا رہا ہے, ہر ایک نے اپنے کانوں میں کوئی چیز لگائی ہے, ہر ایک اپنے کمرے میں, اینڈ یو ڈونٹ ایون نو کہ کیا ہو رہا ہے. سو یہ جو سارے سٹرکچرز ہیں نا گھر کے, کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا ہے, میل ٹائم پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ ویئر ہو گیا. پھر شام کو ہمیں ڈانٹ کر گھر واپس بلایا جاتا تھا کہ اندر آ جاؤ, اب اندھیرا ہو رہا ہے, مغرب ہو رہی ہے اب, اور اب ہم بچوں کو باہر دھکا دیتے ہیں کہ جاؤ باہر کچھ کھیل کر آؤ, باہر بھی کچھ کر لو, کیونکہ سارا وقت وہ کمرے کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, وقت بدل گئے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو پیرنٹنگ میں ہے وہ ہے ہو ٹو ورک آن. سو یہ جو ہو کا جواب ہے, اور اس ہو کے جواب میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بچے کی بات ہو رہی ہے, اصل میں کام اپنے آپ پہ کرنا ہے. سو 90% کام اپنے آپ پہ کرنا ہے, اور اس کو میں کہتا ہوں ریلیشن شپ یاہو. سو یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف تھرو دی ریلیشن شپ یاہو. اور یاہو کیا ہے؟ سو یو ہیو ٹو ورک آن وائی یور سیلف, ٹھیک ہے, آپ کا کنیکشن اپنے ساتھ,
ٹھیک ہے, اپنے ساتھ کنیکشن. سو یور کنیکشن, یور ریلیشنشپ یا تو یور ریلیشنشپ ود یور سیلف, یور ریلیشنشپ ود اللہ, یور ریلیشنشپ ود یور ہیبیٹاٹ نیچر کے ساتھ, یور ریلیشنشپ ود آور اون ہمارے جو اپنے ہیں, اینڈ یور ریلیشنشپ ود ادرس. یہ جو یاہو ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا, اور اسی سیکوینس میں آپ کا رشتہ اپنے ساتھ ٹھیک نہیں, آپ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے. پھر آپ کا ریلیشن شپ اپنے ساتھ ٹھیک ہونا, اٹ مینز اپنی فزیکل ویل بینگ, اپنی اسپریچول ویل بینگ, آپ کو اپنی نیتوں کا آپ احتساب کر سکیں, آپ اپنی خواہشات کا احتساب کر سکیں. آپ نے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے, کیونکہ آپ بننا چاہتے ہیں اپنے بچے کا فیوریٹ پرسن. آپ اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں. دیر از نو پیرنٹنگ اف دیر از نو ریلیشن شپ. یہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. ایک جو ڈاکٹر صاحب اکثر بات کی جاتی ہے کہ پہلے ہم اپنے بزرگوں کا وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا بات کر رہا ہے تو آپ بس خاموش ہو جائیں, بڑا کمرے میں داخل ہوا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں, سلام میں پہل کریں, خاموش رہیں. بڑے بات کر رہی ہوں تو آج کل کا بچہ کہتا ہے مجھے آپ نے سوال کا حق دیا ہے, میرے پاس سوال کا رائٹ ہے. آپ اگر درست بات نہیں کر رہے میرے خیال میں تو میرے پاس حق ہے کہ میں آپ کو چیلنج کر سکوں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا. ہمارا جو ہے نا جنرلی کیونکہ میری پیدائش باہر کی ہے, انیشل سکولنگ باہر ہوئی, تو یہی ایک ماحول تھا ذرا زیادہ ہی فرینک, ٹھیک ہے. تو اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی, بہت کچھ پازیٹیو بھی سیکھا. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں, ایشو چیلنج کرنے میں نہیں ہونا چاہیے, ایشو سوال پوچھنے میں نہیں ہونا چاہیے, اور یہی ریلیشن شپ کے ثمرات ہیں کہ اگر ریلیشن شپ ہوگا تو سوال آئیں گے. ورنہ آج کل تو پیرنٹس کا مسئلہ یہی ہے کہ 10-12 سال کے بعد بچہ ان سے بات ہی نہیں کرتا, بچہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے, اگین یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. تو بچوں نے بڑوں کا احترام کرنا ہے اور بڑوں نے بچوں کے اوپر شفقت کرنی ہے. دونوں چیزیں سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اپنی جگہ, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم کسی بھی طریقے سے ان کو چپ کرانا چاہ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے بیکاز آف اے لیک آف انڈرسٹینڈنگ. سو اگر پیرنٹس کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہیں, بیسک سوالوں کے جواب نہیں ہیں, بیکاز دے ہیونٹ اپڈ دیئر اون گیم, انہوں نے خود جو ہے نا نہیں سیکھا, انہوں نے خود انگیج نہیں ہوئے مختلف قسم کی انٹلیکچوئل ڈسکورس میں, تو وہاں پہ پھر یہ آ جاتا ہے چپ کر جاؤ, مجھ سے نہ پوچھو. اور خاص طور پہ آپ نے بڑا صحیح کہا مشکل سوالوں میں. تو جب بچہ آ کے پوچھتا ہے, مشکل سوال پوچھتا ہے کہ جی مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ کہے گا کہ نہیں جی یہ والی ڈسکشن آپ نے نہیں کی. ایگزیکٹلی, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دس از دا بگننگ. یہ آپ کی بڑی لک ہے کہ اگر آپ کے بچے نے پوچھا تو واٹ از دا پروف کہ اللہ ہے. اور یہ بگننگ ہے, اور یہ ہم نے ان کو, اور یہ اچھا یہ پھر وین وی موو اوور ٹو دا واٹ آف پیرنٹنگ, تو میں کہتا ہوں پیرنٹنگ کا نا میں نے کوشش کی ہے کہ میں پیرنٹنگ کو آسان بناؤں. تو پیرنٹنگ کا تو واٹ ہی ہے, تو آسان از ASAN. سو A از فار عقیدہ, یعنی واٹ, تو واٹ آر دا گولز, تو آسان از عقیدہ. آپ نے عقیدہ پہ کام کرنا ہے بچے کے, جو ابھی ہم نے بات کی کہ آپ نے اس کو انٹلیکچولی ایکوپ کرنا ہے کہ اس کے پاس یہ جواب ہوں کہ اللہ ہے, میسنجرز کی ضرورت کیوں ہے, قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. پھر اس کے بعد S از فار سکت و نفس اور سیلف اسٹیم. سو سیلف اسٹیم کیا ہے کہ بچہ جو ہے نا اس کی اندر خود ہی ڈالنا کہ میں کچھ ہوں, یہ بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ اس کو ہر چھوٹی چیز پہ وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے اور سوچے کہ یار میں تو بہت بدصورت ہوں, میرے اندر یہ مسئلہ ہے. اس کو ہر چیز پہ اپنی جو ہے نا, یہ سیلف اسٹیم کا پرابلم اس وقت جو ویسٹرن سوسائٹی ہے یہ بہت زیادہ ڈال چکی ہے. اگر آپ دیکھیں دیر آر ریسرچ اسٹڈیز کہ خالی جو بچیاں باربی ڈال استعمال کرتی ہیں, تقریباً 60-70% کے اندر اپنے بارے میں باڈی شیمنگ ہے اپنے بارے میں. تو اپنے بارے میں وہ میں پیاری نہیں ہوں, میں پیاری نہیں ہوں, ایگزیکٹلی, میں پریزنٹیبل نہیں ہوں, میں نہیں کسی سے ملنا چاہتی, میں نہیں کہیں جانا چاہتی, اور وہ پھر بہت ساری بیماریوں میں رزلٹ کرتا ہے. سٹینڈرڈز ہم نے سیٹ کر دیے کہ ایک خوبصورت لڑکی کے بال ایسے ہونے چاہیے, رنگ ایسا ہونا چاہیے, قد ایسا ہونا چاہیے. ایک ہینڈسم لڑکا جو ہے اس کا قد ایسا ہونا چاہیے, اس کے وہ ہم نے جب سٹینڈرڈ سیٹ کر دی تو ظاہر ہے ہم 8 ملین لوگ ہیں, ہم سب اس سٹینڈرڈ پہ پورے تو نہیں اترتے. ایگزیکٹلی. اور ایک اور بات یہ کہ دیکھیں بہت سے بچے کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوں گے, بالکل, ٹھیک ہے, چاہے وہ ایک فزیکل ڈسیبلٹی ہے یا ایک مینٹل کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہے, تو ان سب کا اکارڈنگ ٹو دس اسٹینڈرڈ کوئی بھی سیلف اسٹیم نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو سوچے گا کہ میں تو ایک انفٹ ہوں, مس فٹ ہوں, میری کوئی گنجائش ہی نہیں. تو ایز پیرنٹس ہمارا کام ہے کہ ان کو شروع سے بتا دیں کہ نہیں, ان چیزوں کے اوپر نہ آپ کو اللہ نے جج کرنا ہے, نہ ہم نے ایز پیرنٹس آپ کو جج کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جب ہم ان کو سوسائٹی میں چھوڑتے ہیں تو وہ مسئلہ انشاءاللہ ان کو نہیں ہوتا. پھر تیسری چیز از عقلیہ. سو وی ہیو ٹو ڈیولپ دیئر انٹلیکٹ.
So whether that is the intellect, the fiqh related to whatever life they are spending, or whether it is STEM, تو ہم ان کی سائنس کی, ٹیکنالوجی کی, ان کی انجینئرنگ کی, میتھس کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, یہ ایز پیرنٹس ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم نے ان کا عقلیہ, اور پھر آخری چیز موسٹ امپورٹنٹ, ہم نے ان کا نفسیہ, آسان میں لاسٹ از نفسیہ. وٹ از نفسیہ؟ نفسیہ انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو ڈسپوزیشن, کہ یعنی ان کو یہ پتہ ہونا کہ صحیح کیا ہے, دس از عقلیہ, لیکن ان کا دل چاہنا کہ وہ صحیح کریں, اچھا کام کریں, دس از نفسیہ. تو ہم نے ان کے نفسیہ کہ دیٹس ایموشنز, دیٹس دا افیکٹو ڈومین, جس کو ہم جو ہے نا اپنی ایجوکیشن کی لنگو میں کہتے ہیں. سو ہم نے ان کے ایموشنز پہ کام کرنا ہے. اور میں اس میں اکثر ایک بات مثال دیتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی پاکستانی ہوگا جس کو پورک کھانے کا شوق ہو, جس کو سور کا گوشت اچھا لگتا ہو. سب کو برا ہی لگتا ہے. اگر ہم اپنی پیرنٹنگ کے ذریعے, بھی ایک پیرنٹنگ کا اور سوسائٹی کا کلیکٹیو کمال ہے نا کہ ہمارے بچوں کو اس کا شوق نہیں ہے, ورنہ ویسٹ تو مرا جا رہا ہے وہ جانور کھانے کے لیے. تو اگر ہم کسی طریقے سے اپنی پیرنٹنگ کے ذریعے ہر برا کام, چاہے وہ جھوٹ بولنا ہے, چاہے وہ چوری کرنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی غلط چیز ہے, اگر ہم ان کو اس طریقے سے پیرنٹ کر دیں کہ وہ ان کو اتنا ہی برا لگنے لگے جتنا ان کو آج سور کا گوشت برا لگتا ہے, ہم کامیاب ہو گئے. اور اسی طریقے سے ہم ان کو یہ وہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی لگیں, جو کہ سوسائٹی کے لیے اچھی, وہ ویلیوز, ایگزیکٹلی وہ ویلیوز. اچھا جی, اب یہ بتائیے کہ جو آج کا بچہ ہے اس کو ہم یہ اسمارٹ فون اور ٹیکنالوجی اور اس سے کیسے دور رکھنا, بھی ایک بڑا عجیب سے اصطلاح ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں, دور نہیں رکھنا, لیکن اس پہ چیک کیسے رکھیں. وہ تو اپنے انسانی حقوق کی بات ہے, وہ کہتے ہیں میرے ایز اے چائلڈ یہ میرے رائٹس ہیں, میرے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اس طرح کی باتوں کا جواب کیسے دیں؟ اچھا, بہت ہی اچھا سوال ہے. مختلف زاویے میں کوئکلی کوشش کرتا ہوں سم اپ کروں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایز پیرنٹس اپنے یوزیج اور بیہیویئر ود ریگارڈس ٹو دی گیجٹس کو اصل میں چیک کرنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے. وائی؟ بیکاز ہمارے بچے تو اسی کی ریفلیکشن ہے. دیکھیں, اس چیز کے اندر کوئی برائی نہیں ہے, آپ نے جیسا کہا نا, ٹھیک ہے, اور ہم یہ فوراً کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس سے دور نہیں رہ سکتے, لیکن ہم اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں فار رائٹ ریزن. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ اس سے دور رہے اگر ہم اس چیز کو ویسے استعمال کریں جو ہم کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے ایک ورک ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں, ہم چھری بھی استعمال کرتے ہیں کچن کے اندر جب ضرورت پڑتی ہے, لیکن ہم اپنی چھری کو اپنے ساتھ بیڈ میں, اپنے ساتھ واش روم میں, ہر کام کے لیے اپنے ساتھ چھری نہیں گھما رہے ہوتے. تو اگر ہم چھری کو اتنی عزت دینے لگ جائیں جتنی ہم آج اپنے موبائل فون کو دے رہے ہیں, تو ہمارے بچے پھر چھریاں بھی لے کے پھر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہم نے چھری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. دیٹس ایکچولی دا پرابلم. لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ کہ ہمیں دیر آر اسٹڈیز جو کہ بتاتی ہیں کہ اصل میں موبائل فون جو ہے نا, اس کا یوزیج بچوں کے اندر وہی ہارمونز ٹریگر کرتا ہے, وہی کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ نشے کی چیزوں سے ہوتے ہیں. تو کچھ بتاتے ہیں کوکین سے, کچھ بتاتے ہیں اور نشے سے, جو آپ کے دماغ کے اندر پروسیس ہو رہے ہیں وہی جو ہے نا موبائل فون سے ہو رہے ہیں. اٹس ویری ڈینجرس ایکچولی. خدا, یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے. تو ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے کمپریہنسو پلان, کہ ہم نے اس چیز کو بچوں کے لیے ڈیلے کرنا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, جب ہم نے مجبوراً یا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی اب 8 سال پہ 5 سال پہ میں اس کو کچھ ٹائم کے لیے یہ دینا شروع کر رہا ہوں, تو پھر ہم نے اس کو ڈیوائسز اس کے نام پہ ایشو نہیں کرنے. سو یہ نہیں ہے کہ جی یہ موبائل فون میرا ہے, نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ آپ ہی کا, آپ کی اہلیہ کا موبائل فون استعمال کرے کچھ دیر کے لیے. اس سیکنڈ چیز یہ کہ ہم نے اس طریقے سے ڈیلے ڈالا کہ اس کی چیز نہیں, کیونکہ جب اس کی چیز ہوگی تو پھر ایگزیکٹلی وہ پھر کہے گا یہ میری چیز ہے. پھر جب آپ اس سے واپس لیں گے تو تب بھی اس کو تکلیف ہوگی, جب اس کو نہیں ملے گا تب بھی اس کو تکلیف ہوگی. اور پھر تیسری چیز یہ ہے ڈیوائسز میں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا بڑا اموویبل ڈیوائس سے شروع کی جائے. سو کچھ تو اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں, آنکھوں کے لیے اچھا ہے کہ آپ نا, سو اے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر از بیٹر دین اے لیپ ٹاپ, a laptop is better than a tablet and a tablet is better than a smartphone. یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے. اور پھر وہ جب میں اس کی بات کر رہا تھا کہ ویئر پیرنٹنگ, تو آپ کے گھر کا سٹرکچر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پبلک جگہ پہ پڑا ہو, جیسے ہمارے زمانے میں ٹی وی کامن روم میں ہوتا, اور خود وہ کہتے ہیں واک دا ٹاک, خود آپ کر کے دکھائیں گے. مجھے یاد ہے پی ٹی وی کے اوپر ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے, تو وہ ایک سگریٹ نوشی کے خلاف ایک کیمپین شروع ہوئی تھی. تو بڑا سمپل سا وہ ایک ایڈ ہوتا تھا جس کے اندر باپ نے سگریٹ سلگا کے چھوڑا, تو 2.5-3 سال کا بچہ اس کو اٹھا کے,
کوئی بڑی پروڈکشن نہیں، کچھ نہیں، لیکن ریسرچ نے ثابت کیا کہ وہ اتنا افیکٹو تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں وہ پی ٹی وی پہ آیا کرتا تھا کہ وہ بچہ پھر سگریٹ اٹھاتا ہے اور وہیں پہ وہ ایڈ اینڈ ہو جاتا ہے. نہیں، آپ جو کرتے ہیں بچہ وہی، آپ جو نہیں کرتے ہیں بچہ وہ کبھی نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. بڑی مزیدار گپ شپ رہی. آپ نے ہمیں بتا رہے ہیں رائزنگ پاکستان کے انسٹاگرام پہ اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کہ ڈاکٹر قاضی کی باتیں آپ کو کیسی لگ رہی ہے. آپ کا اس حوالے سے کوئی ایکسپیرینس ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. خوش رہیے، ملیں گے پھر. خدا حافظ.